الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 13 رجب المرجب 1442 ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم 26 فروری سن 2021 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک بابرکت پاکیزہ اور مقدس دن ہے۔ اصل معمول آج کا ہمارا موضوع بھی ہے نماز کے ارکان۔ ہم نماز کے مسائل کا سلسلہ ترتیب کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آج کے اصل معمول اپنا موضوع یعنی نماز کے ارکان بیان کریں گے۔ نماز کے وہ فرائض جو نماز کے اندر ہیں انہیں نماز کا رکن کہا جاتا ہے۔ ہم ترتیب سے سلسلہ بیان کر رہے ہیں۔ نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن تکبیر تحریمہ، اس کی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا رکن تکبیر تحریمہ کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونا۔ قیام کے متعلق جتنی بھی مسائل تھے وہ سارے کے سارے ہم نے ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ نماز کا تیسرا رکن قرآن مجید پڑھنا،
یعنی جب ہم قیام میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے نماز میں، تو اس وقت ہم سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی سورت ساتھ ملائیں گے۔ اس کے جتنے مسائل تھے کہ قرآن مجید پڑھنا کیسے ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم اس بارے میں کیا ہے، اور امت کا معمول کیا رہا ہے۔ اس میں ہم نے 2 یا 3 غلطیوں کی بھی نشاندہی کی تھی کہ ہمارے عمومی طور پر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے پر جو توجہ دی جانی چاہیے تھی ویسے توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم میں سے اکثریت، ایک بہت بڑی اکثریت قرآن مجید غلط پڑھتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کا تلفظ صحیح نہیں ہے، مخارج صحیح نہیں ہے، کون سا لفظ کہاں سے نکلنا چاہیے اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہونا بھی چاہیے تھا کہ ہماری مساجد کا سلسلہ، اس کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط ہوتا، کیونکہ مساجد میں جب لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے تو ہم قرآن مجید کے حلقے ہوں گے۔ لیکن مادیت اس کے دور میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجدیں بچوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، باقاعدہ حلقے لگتے تھے۔ اب بدقسمتی سے کہا جاتا ہے کہ ٹیوشن ٹیچر ہیں وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیں گی، حالانکہ اکثر یہ حال ہوتا ہے، سب کا نہیں کہتے، کہ عمومی طور پر وہ ایک قسم کی خانہ پوری ہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ بچوں کو قرآن مجید ہمیشہ اچھے استاد سے پڑھوائیں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے ٹیوشن والی جگہ پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں۔ سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جو قرآن مجید کے حلقے ہوتے ہیں جہاں ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، یہ عمومی طور پر تجربہ بھی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں حقیقت بھی ہے کہ گھروں کی نسبت قرآن مجید مسجدوں میں زیادہ اچھا پڑھایا جاتا ہے۔ پھر گھروں میں ہمارا ایک معمول بنا ہوا ہے کہ ٹیوشن والے قائد صاحب آئیں گے تو 10 یا 15 منٹ میں لگاتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کیونکہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا یہ لازم اور واجب ہے، تو ہم نے عرض کی تھی کہ آپ قرآن مجید پڑھانے کے لیے باقاعدہ مساجد میں جو سلسلہ قائم ہے مدارس کی صورت میں آپ ان سے اپنا رابطہ رکھیں۔ پھر یہ بتایا قرات کے سلسلے میں کہ مسنون قرات کون سی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک قرآن مجید پڑھنے میں کیا تھا، اور اس کو نہیں بھی عرض کی تھی کہ یہ نہیں کہ صرف نماز کی حد تک یاد کریں، کم از کم ہر مسلمان کو فضائل کی صورتیں تو یاد ہو، مثلا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ یاد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اس طرح آیت الکرسی کا صحیح یاد ہونا ہے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، اور آخری 10 صورتیں ہر صورت میں بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ کہف ہے، یہ فضائل والی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا پڑھنا مسنون اعمال میں سے یہ صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اور سلسلے میں یہ بھی نہیں کہ زیادہ تر کرنا پڑے گی، ہم اگر اپنی ترتیب تھوڑی سی بدل لیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی نماز میں یا 5 وقت نمازوں میں ایک ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں، یا ہماری ترتیب بن جائے کہ ہم روزانہ کم از کم 2 آیتیں یاد کریں گے، تو کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون قرات کیا کر لیں گے، یاد بھی کر لیں گے، اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ مثلا مجھے زیادہ یاد ہے، میں کبھی سورہ بقرہ پڑھوں گا، کبھی سورہ یاسین میں سے کوئی 2 یا 3 آیتیں پڑھ لوں گا کسی وقت میں، کبھی سورہ ملک میں سے پڑھ لوں گا، کبھی 30 پارہ میں سے پڑھ لوں گا، کبھی آخری صورتیں پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم اتنا قرآن مجید ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں رکوع کے مسائل بیان کیے تھے، قرات کے بعد رکوع کہتے کس کو ہیں، رکوع کے مسائل کیا ہیں۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے بیان کیا تھا کہ نماز کا کیا کہتے ہیں 5واں رکن ہے سجدہ کرنا۔ ہم نے سجدہ کے مسائل بیان کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء کو جسم کے ساتھ حصے کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ وہ 7 حصے کیا تھے، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، یہ 7 کے 7 اعضاء بنتے ہیں۔ سجدہ میں ان سب کو اگر کوئی عذر نہ ہو زمین پر لگانا یہ لازمی ہے، ورنہ سجدہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس ضمن میں بھی بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ظاہر جب ہم سجدہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو نماز میں جو سجدہ ہوگا اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہوگا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے تہجد کے وقت اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو
اور طویل رات تک رب کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے شان صحابہ بیان کرتے ہوئے سورہ فتح کی آخری آیت میں فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ صحابہ کرام کی دیگر شان کے علاوہ ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ انہیں رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رکوع اور سجدہ کی کیفیات کیا تھی؟ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا نا تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے۔ یعنی سجدہ اور رکوع کا اتنا شوق تھا کہ کوئی بھی کام ہوتا، کوئی بھی حاجت ہوتی، بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام بھی اللہ کی راہ میں رکوع اور سجدے کر کے اللہ سے اپنے معاملات حل کراتے تھے۔ میں نے جگہ بدر کا آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جو ہے 2 رکعتوں سے اللہ راضی ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کو رکوع اور سجدے کا اتنا شوق تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی، حراسہ پر چوکیدارہ پر ڈیوٹی لگی، آپ نے دیکھنا ہے دشمن آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ان دونوں کا یہ طے پایا کہ ایک نے کہا کہ آدھا رات میں ڈیوٹی کروں گا، دوسرے نے کہا آدھی رات میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، آپ سو جائیں۔ ایک نے کہا میں جاگ کر رہوں گا، آپ سو جائیں، خدا نہ خاصا کوئی خطرہ ہو تو دوسرے کو بھی جگا دیں گے۔ پہلے صحابی نے کیا کیا، انہوں نے آدھی رات تک ڈیوٹی کی اور اس کے بعد سو گئے۔ اب دوسری صحابی کی جب باری آئی، وہ اپنی جگہ ڈیوٹی کر رہے تھے کہ دشمن کا ایک دستہ وہاں سے گزرا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 2 بندے ڈیوٹی کر رہے ہیں، 2 بندے چوکیدارہ کر رہے ہیں، تو انہیں آگے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب انہوں نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ جو صحابی جاگ رہے ہیں نا، انہوں نے ویسے بیٹھنے کے بجائے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اچھا، اب دشمن کیونکہ بزدل تھا، انہوں نے کیا کیا، نماز کی حالت میں ان صحابی کو تیر مارنے شروع کر دیے۔ ان کے جسم میں کئی تیر لگے، جب بالکل کمزور ہو گئے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا، مجھے بہت زیادہ تیر لگ گئے ہیں، میرا جسم بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ تو ان کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ مجھے بتا دیں، جب پہلا تیر ہی آیا تھا آپ مجھے بتا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا، لیکن میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اللہ کی راہ میں کھڑا ہوں، رکوع اور سجدہ کی تیاری کر رہا ہوں اور ایک تیر لگنے کی وجہ سے نماز توڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کا وصف کیا بیان کیا، تراہم رکعا سجدا، آپ نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سیدنا علی کو ایک مرتبہ تیر لگ گیا، اللہ نے قرآن میں صحابہ کا وصف کیا بیان کیا، تراہم رکعا سجدا، کہ نماز یعنی رکوع اور سجدہ کرنا میں بہت زیادہ محبوب تھا۔ رکوع اور سجدہ کرنا صحابہ کرام کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ لیکن اس میں آتا ہے کہ سیدنا علی کو ایک جنگ میں ران میں تیر لگ گیا، اچھا، تو جو زمانے کا کوئی حکیم تھا انہوں نے کہا کہ تیر اس صورت میں نکلے گا جب میں نے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش کریں گے۔ تو سیدنا علی کو یہ گوارا نہیں تھا، پتہ کیوں نہیں، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں زیادہ دیر بے ہوش ہو جاؤں، مجھ سے کوئی نماز قضا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہمارا تو بیٹھے بیٹھے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں بے ہوش نہیں ہونا، میں نے، اور ان کا تیر نکالنا بھی لازمی ہے کیونکہ اس سے جسم زخمی ہو جائے گا، زخم ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو شاید سیدنا حسن یا کسی صحابی نے کہا کہ اس کا ایک آسان حال ہے، جب سیدنا علی نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز میں کیفیت یہ ہونی چاہیے، آپ نماز اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر پڑھیں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی نماز میں اتنا غرق ہو جائے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے، بس یہ وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے ساری دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے۔ تو علی کے خاص مصاحب نے کہا کہ سیدنا علی جب بھی نماز پڑھنے آپ کا یہ حال ہوتا ہے، آپ کو باہر کسی چیز کا بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ کیا کریں، جب وہ نماز کے لیے
کھڑے ہوں گے آپ خاموشی سے آ کر تیر نکال دو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسا ہی کیا گیا جب سیدنا علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز میں یہ استغراق کا عالم تھا, تیر نکال دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے خواب میں کہا تھا وہ جو کام کرنا پیشہ کبھی کہا کہ وہ تو ہم نے کر لیا ہے, کہا وہ تو ہم نے کر لیا ہے. اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان پر بیان کی تراہم رکعا سجدا, کہ آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے. پھر اللہ نے وصف کیا بیان کیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ صحابہ کے چہروں پر نا اللہ نے ایمان کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ایسے آثار ظاہر کر دیے کہ ان کے چہرے کے نور سے دور سے بندہ پہچان لیتا ہے یہ یقیناً اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. چاہے دنیا چاہے آخرت ہے, صحابہ کے نور سے پہچانا جائے. قرآن میں کہتے ہیں ایمان فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے سجدوں کا اثر اللہ نے ان کے چہروں پر ظاہر کر دیا ہے. سجدے کی وجہ سے اللہ نے ایسا نور ان کے چہروں پر ظاہر کر دیا ہے جس سے دور سے پہچانے جاتے ہیں. اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا سارے امت کے جو صلاحات ہیں, نیک لوگ ان کا شوق ہے, کیوں سجدہ کرنا نماز کے اندر فرض ہے. اللہ نے قرآن میں ایمان اور رکوع کی صفت بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ اپنی رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کھڑے ہو رہے یعنی قیام کر رہے ہوتے ہیں, قیام میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سجدے کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اللہ نے ان الفاظ میں بیان کی ہے امن وقانت آناء اللیل, 24 پارہ ہے, امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. بھلا وہ شخص جو فرما بردار ہے, سجدہ کرنے والا ہے, رات کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی مسجد بنائی تھی. ایک بار سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں مکہ چھوڑنے لگوں, یہاں کے لوگ ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. ابن داعینہ نام کا ایک شاعر تھا, مکہ کا سردار تھا, اس نے لوگوں کا اتنے اچھے بندے کو نہیں نکالا, اتنے اچھے بندے کو اگر ہم نے مکہ سے نکال کے تنگ کر کے تو ڈر ہے کہ مکہ کے اوپر عذاب نہ آ جائے. اپنے گھر لے آیا. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ چلو مجھے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتے, میں اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی مسجد بنا لیتا ہوں. اب سیدنا ابوبکر کا معمول یہ تھا کہ آپ اکثر اوقات نماز پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے. جو کفار کے بچے تھے قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے, قرآن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے, اور ہے کہ اللہ کا کلام سب سے زیادہ تاثیر قرآن میں. جو کفار کے بچے اور عورتیں تھی نا وہ رکتے سنتے, اور بکر نماز میں قرآن پڑھ تو وہ رکتے اور سنتے, وہ رکتے اور تو زیادہ کر یقیناً کہتے ہوں گے آپ نعوذ باللہ کہتے ہیں جھوٹا ہے, لیکن اس کا تو یہ اثر ہے. کفار سب نے میٹنگ کی کہ ہم نے ابو بکر کو قرآن پڑھنے سے منع کرنا ہے کہ مسجد ختم کرنی ہے. کیوں بلا اگر ایسا ہوتا رہا تو ہماری نئی نسل, ہمارے بچے, ہماری عورتیں مسلمان ہو جائے گی. تو اللہ نے کیا صفت بیان کی امن وقانت, بھلا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا بہت زیادہ فرما بردار ہے, آناء اللیل ساجدا, رات پورے اللہ کی راہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے, وقائما اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے رات گزار دیتا ہے, یحذر الآخرہ, آخرت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے, آخرت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے, آخرت کا خوف بہت زیادہ اس کے دل میں. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ, وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ, اور رب کی رحمت کا طلبگار ہے. اچھا, اور کئی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی کیفیت کیا تھی. پھر ہم نے بتایا تھا کہ کیونکہ سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے, اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. سجدہ کرتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے, پھر پیشانی, پھر ناک زمین پر رکھیں, پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں, اور ہاتھوں کی دونوں انگلیاں سجدوں میں کیا ہوں, بند ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا, اور اچھا رکوع میں انگلیاں کھلی رکھنی ہیں, سجدے میں دونوں انگلیاں کیا ہوں, بند ہوں. رکوع میں جب ہم گھٹنے پکڑیں تو ہماری انگلیاں کیا ہونی چاہیے, کھلی ہونی چاہیے. سجدے میں جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے, بند ہونی چاہیے. بازو بغلوں سے کیا ہوں, ہلاتا.
ٹھیک ہے جی، ران بھی پسلیوں سے کیا ہو، علاقہ ہو، ٹھیک ہے جی، کوہنیاں زمین سے کیا ہو، اٹھی ہوئی ہیں. یہ مردوں کے سجدہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور عورتوں کا سجدہ کیا ہو، سمٹ کر. عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ عورتوں کا سجدہ کیسا ہونا چاہیے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتوں کے سجدہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی ران سے ملا لے اور ایسی حالت میں سجدہ کرے کہ وہ کیا ہو، زیادہ باپردہ ہو. ہمارے مقابل کا عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی اور مرد کھل کر سجدہ کریں گے. عورت کے سمٹ کر سجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بتایا مرد اور عورت کے سجدہ میں کہ عورت کیا ہو، زیادہ باپردہ ہو، ایسی حالت میں سجدہ کرے گی جس کا پردہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو، ٹھیک ہے. اور مرد کیا ہوں گے، عورت کی پس یہ کوہنی کیا ہوں گی، زمین پر لگی ہوں گی، یہ بازو جو ہے نا ایسے جسم کے ساتھ لگے ہوں گے، اور عورت کی ران بھی کیا ہوگی، پیٹ کے ساتھ لگی ہوگی. مرد نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ کر سجدہ کرنا ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ سجدہ کی تسبیحات، سجدہ کی تسبیحات 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، کم از کم سجدے کی تسبیحات کیا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے. جب سورہ اعلی نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ سبحان ربی الاعلی، یہ جو تسبیحات ہیں آپ انہیں سجدہ کے لیے خاص کر لیں. کم از کم 3 مرتبہ کیا کہنا ہے سجدہ میں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اگر ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں فرض نمازوں میں کم از کم 3 دفعہ کہیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ باقی مقتدیوں کا بھی لحاظ ہو جائے. لیکن جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، مثلا ہم کیا کہتے ہیں وتر پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں یا اللہ کی توفیق سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ویسے کوئی نفل پڑھ رہے ہیں. پھر میں بتایا تھا کہ بہت ساری دعائیں منقول ہیں. 3 دعائیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہی تھا. سجدہ میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہنے کے بعد نفلوں میں سنتوں میں یہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی دعا تھی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. اور دوسری دعا سے دعائے نور کہتے ہیں. دعائے سجدے میں دوسری وہ دعا جسے دعائے نور کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام میمونہ کے بھانجے بھی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ کی بہن تھی ان کے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے الفاظ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھانجے بھی لگتے ہیں. عبداللہ بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائیوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سجدہ میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے. اس دعا کو دعائے نور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دعائے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کو آپ نور والا بنا دیں. نور کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، ایمان، نیکیاں کرنا، یہ نور ہے. یہ کیا ہے؟ نور ہے. کیوں؟ یہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں ایمان کی صفات. ایمان کی کوئی بھی صفت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نور والی ہوگی. اچھے اخلاق، نظروں کی حفاظت، قرآن کی تلاوت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری کیا ہیں؟ نور والی باتیں ہیں. نماز پڑھنا، مسجد سے باہر نکل کر سنت کے مطابق جانا، بازار میں سنت کے مطابق رکھنا، اپنی وضع کرنا سنت کے مطابق کرنا، یہ ساری کیا ہیں؟ نور ہیں. آپ سب کیا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو سجدہ میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی. پہلے میں دعا پڑھ کے پھر ترجمہ کرتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ آپ میرے دل کو نور والا بنا دیں. اور فی سمعی نورا،
اللہ مجھے نور سننے والا بنا دے. وفی بصری نورا میری آنکھوں میں نوراریت پیدا فرما دے. وعن یمینی نورا میری بائیں طرف آپ نورانی فرما دے. وعن شمالی نورا میری بائیں جانب آپ نورانی فرما دے. وامامی نورا اللہ سامنے سے بھی مجھے نور والا بنا دے. یعنی جب کسی کو دیکھوں تب بھی ایمان کی حالت میں اچھی حالت میں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے. وخلفی نورا اللہ مجھے پشت کی طرف سے بھی نور والا بنا دے. وفوقی نورا اللہ میرے اوپر بھی نور فرما دے. وتحتی نورا میرے پاؤں میں بھی نور فرما دے. وجعل لی نورا اللہ مجھے سارے کا سارا ایمان کی نورانی صفات سے متصف فرما دے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وشمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا. آپ کی خدمت کا گزارش ہے کہ آپ یہ دعا یاد کریں. دعائے نور آپ یاد کریں. ٹھیک ہے. اللہ جب بھی توفیق دے نا, اللہ جب بھی کم از کم ایک دن تو زندگی میں ہم ایسی نماز پڑھ لینا جس میں سارے کے سارے کام ہم جو معمول کی دعائیں پڑھتے ہیں ان سے ہٹ کر ہم دعائیں باقی نہیں پڑھ لیں. زندگی میں ایسی پچھلی ہم نے کیا کہتے ہیں جمعہ کو رکوع میں پڑھنے کی دعا بھی بتائی تھی. ٹھیک ہے جی, کہ رکوع میں کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر ہم یہ دعا بتائی تھی اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. یہ رکوع میں پڑھنے کی دعائیں کبھی کبھی رکوع میں دعا پڑھ لیا کریں, سجدہ میں دعائیں ضرور پڑھ لیں. اور حضرت موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سجدہ میں پڑھنے کے لیے دعا سکھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سجدہ میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھلائی ہے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. اللہ جو پہلے مجھ سے گناہ ہو گئے نا, تقدیم کا مطلب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آگے کوئی چیز بھیج دینا, آخر بعد میں کرنا. اللہم اغفر لی ما قدمت, اللہ پہلے مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں نا آپ وہ معاف فرما دیں. وما اخرت, جو آئندہ مجھ سے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف فرما دیں. وما اسررت, جو گناہ چھپ کر ہوئے وہ بھی معاف فرما دیں. وما اعلنت, لوگوں کے سامنے جو گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما دیں. انت المقدم وانت المؤخر, اللہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی آپ تھے. وانت المؤخر, جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی آپ ہوں گے. اللہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی آپ تھے, جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی آپ رہیں گے. وانت علی کل شیء قدیر, اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں, سب کچھ آپ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. یہ دعا بھی یاد کر لیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اگر زیادہ ہوں مثلا کہیں دعا کرا رہے ہیں نا, کہیں دعا کرا رہے ہیں تو سجدے کے علاوہ ایسے دعا مانگیں. ٹھیک ہے نا, عمومی طور پر عربی میں ہم دعا نہیں پڑھتے, تو سیدھی سیدھی بات پتہ کیا ہوتا ہے, ہم نے مخصوص دعا رکھی ہوتی ہیں لیکن وہ فلاں سے لے کر فلاں تک فلاں کو پہنچا دے, فلاں سے وہ دعا کا ایک بات یاد رکھیں. پتہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہو میں یہ دعا مانگ رہا ہوں. دعا پتہ کیا, دل کے جذبات, دل کی کیفیات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. دعاؤں کی بہت ساری کتابیں لکھی, ہم پڑھے تو آپ حیران رہتے ہیں ہم کہاں چاہ رہے ہیں لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ معاف کریں. ہمیشہ یہی سمجھا ہوا جب کوئی مشکل ہوگی تبھی دعا کریں گے, یا کہیں ختم پر جائیں گے تبھی دعا. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, ختم بھی جاتے تو بیداری کی کیفیت ہوتی, مول سب لگے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں یار آ تو گئے نہیں, یہاں خانہ پوری بھی کرنی ہے, باقی جلدی جلدی ختم. قرآن اور حدیث میں نا جو دعائیں آپ یقین مانیں, سچی بات ہے,
کیونکہ دعا ہر عبادت کا خلاصہ ہے. ہمیں دعا مانگنے کا شوق نہیں ہے، ہمیں دعا مانگنے کا شوق، حالانکہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا نا. اور دوسرا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے کہا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں بتا دوں میں ان کو بہت زیادہ قریب ہوں. دعا ساری عبادات کا خلاصہ ہے، اور اکثر جتنی عبادات ہیں دعا پر ہی ختم ہوتی ہیں. نماز کو بھی دیکھنا ہم کس پر ختم کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اور بھی بہت ساری دعائیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، یہ بھی دعا ہے. افضل ترین دعاؤں میں سے اکثر عبادات ختم ہی، روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ افطاری کے وقت اللہ دعا قبول کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، پانی پیتے تب بھی دعائیں ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے جاتے اس سے پہلے بھی دعا پڑھ کر جانا ہے، باہر نکلے گی تب بھی. اس سے کیا ثابت؟ دعا اہم ترین عبادات میں سے. اور بدقسمتی سے ہم نے توجہ نہیں دی نا، ہماری توجہ ہٹ گئی، ہم دعا سے کیا ہو گئے؟ ہٹ ہی گئے. ہم نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے. اپنے الفاظ، عربی کے الفاظ پتہ ہے کیوں بولا؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں نا. یا سب کچھ یاد کر لیتے ہیں، میٹرک لیول کا کتنا کچھ ہم یاد کر لیتے ہیں، تو 15 دعائیں یاد کر لیں، 20 دعائیں کے ساتھ یاد کر لیں، ترجمے سے میں یاد کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو سجدے کی دعاؤں میں سے دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں. آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کا چھٹا رکن، نماز کے اندر کا چھٹا فرض قعدہ اخیرہ. قعدہ اخیرہ 2 رکعتوں والی نماز میں تو ہوتا ہی قعدہ اخیرہ. جو تحیات میں بیٹھا جاتا ہے نا کسی بھی نماز کے آخر میں، کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں جو تحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ اخیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور 3 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں جو پہلی دفعہ 2 رکعتوں کے بعد تحیات میں بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ اولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قعدہ اولا. ٹھیک ہے. اچھا، قعدہ اولا یہ واجب ہے، اور قعدہ اخیرہ کسی بھی نماز کی، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں جو بیٹھا جاتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ اخیرہ. قعدہ کا مطلب بیٹھنا، قاعد بیٹھنے والا، قعدہ بیٹھنا. قعدہ اخیرہ کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا، قعدہ اخیرہ چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جائے گی، اس طرح سے ہوگی ہی. بات سمجھ لینا، قعدہ اخیرہ کسی بھی نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جائے گی. مثلا کسی نے 4 رکعتیں بالکل صحیح پڑھی، قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر چل دیا، یا بات ٹھیک ہے نہیں، چوتھی رکعت میں مثلا آخری 2 سجدے کے اوپر باتیں شروع، کیونکہ قعدہ اخیرہ اس نے نہیں کیا، اس کی نماز کا ہوگی ختم ہوگی، سرے سے ہوئی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قعدہ اخیرہ کیوں فرض ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ ایسے پکڑا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے محبت تھی. ہم بار یہ کہہ چکے ہیں سارے مسلمان اور عمومی طور پر سنی مسلمان، ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت اور ایمان اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
صحابہ کرام سے محبت کی اور صحابہ کرام کو ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی. ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ڈائریکٹ قرآن کے گواہ، ڈائریکٹ نماز کے گواہ، ڈائریکٹ زکوٰۃ کے مسائل کے گواہ، پورے دین کے گواہ. اس سے بڑی عظمت اور فضیلت صحابہ کو کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا آئیں میں آپ کو التحیات سکھاؤں، آئیں میں آپ کو التحیات سکھاؤں. کیا سکھایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الفاظ سکھلا دیے تو پتہ کیا کہا؟ فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا. جب تم نے ایسا کر لیا تو گویا تم نے نماز مکمل کر لی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشہد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات عبدہ و رسولہ تک جہاں تک پڑھ چکا تھا نماز کا مکمل کرنا کہا. مطلب یہ کہ اتنی لازمی چیز ہے، یہ پڑھیں گے تب نماز مکمل ہوگی، اسے چھوڑ دیں گے نماز مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے قاعدہ ہے بیٹھنا کیسے ہے، حالت کیا ہوگی؟ قاعدہ کی حالت یہ ہوگی مرد کے لیے کہ مرد دایاں پاؤں کھڑا رکھیں گے. دایاں پاؤں کیا کریں گے؟ کھڑا رکھیں گے. اور بایاں پاؤں کیا کر دیں گے؟ بچھا. یہ سمجھ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے، یہ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں گے اور بایاں پاؤں کیا کر دیں گے؟ بچھا دیں گے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جتنی مسائل ہیں عمومی حالت میں، کسی کو کوئی عذر ہو تو کسی بھی کیفیت میں بیٹھ سکتا ہے، کسی کو عذر ہو تو کسی بھی کیفیت میں کرسی کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، ویسے بیٹھ سکتا ہے، ٹانگ لمبی کر کے بیٹھ سکتا ہے، دونوں ٹانگ بچھا کر. ٹھیک ہے. جو معذور ہے نا جن کا مسئلہ ان کو ہر حال میں استثناء ہے. عمومی طور پر کیا کرنا ہے کہتا ہے اخیرہ میں مرد نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا پاؤں کھڑا رکھنا ہے، الٹا پاؤں بچھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ صورت ہوگی. اور دلیل کیا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے. پھر بیٹھتے کیسے تھے؟ کان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو الٹا پاؤں کھبا پاؤں سے وہ بچھاتے اور جو سیدھا پاؤں سے کیا کرتے؟ کھڑا رکھتے. عموم طور پر جیسے ہم بیٹھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول بارہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں نا ان کو پورا بینڈ کرتے تھے. یہ کس طرف ہو جاتی تھی؟ قبلہ کی طرف ہو جاتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول بارہ یہ تھا آپ جب بھی التحیات میں بیٹھتے نا تو پیر دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اس کی انگلیاں قبلہ کی جانب ہوتی، بایاں پاؤں بچھاتے، اس کے اوپر بیٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ کہاں ہوتے؟ ران کا ہوتے. ہمارا معمول ران سے آگے ایسے کرتے تھے، یہ سنت کے خلاف ہے. ران کے اوپر ایسے ہوتے اور اپنی فطری حالت میں ہوتے، نہ بہت زیادہ دباتے نہ بہت زیادہ ایسے، یہ بس معمول ہوتا ہے فطری حالت میں یہ ران کے اوپر رکھے ہوتے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا بات؟ اچھا، اس کو کہتے ہیں قاعدہ کی صورت کہ ہم نے التحیات میں بیٹھنا فرض ہے. قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے. کسی نے چھوڑ دیا تو نماز. اب بیٹھنا کیسے ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اپنے ہاتھ ران کے اوپر رکھنے اور دیکھنا کہاں ہے؟ التحیات کی حالت میں اپنی گود میں دیکھنا، اپنی جھولی میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کو قاعدہ کی صورت کیا ہوگی؟ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ یہ سیدنا عمر کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرماتے وہ تورک یا تربع کرتی تھی. تورک یا تربع کرتی تھی یعنی اپنے دونوں پاؤں ایسے سیدھا کر دیتے. اور آپ نے دیکھا ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ جو جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، آخری جو ران ہوتی ہے پوری اس کے اوپر وزن ڈال کر بیٹھتی تھی. اس کو تورک یا تربع
کیا ٹھیک ہے جی. لیکن شیخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مبارک ایام میں تورک سے بیٹھا کرتے تھے. کسی نے یا رسول اللہ پہلے جیسے آپ بیٹھتے تھے یعنی ایک پاؤں کھڑا کرتے ایک بچھا کرتے, آپ نے کہا اب مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بزرگ ہیں وہ تورک کر سکتے ہیں لیکن جو ٹھیک ٹھاک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے ویسے ہی بیٹھنا ہے, سیدھا پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے. ہر وقت تورک عورتوں کے لیے خاص ہے, ٹھیک ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو تو جیسے مرضی بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. عورتوں نے کیسے بیٹھنا ہے, تورک یا تربع کر کے پورا بچھا کر سمٹ کر بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کلمات تشہد کیا ہے؟ کہتے ہیں اخیرہ میں جب آپ تشہد پڑھیں گے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے, یاد رکھیں. کہتے ہیں اولا میں تشہد پڑھنا واجب ہے, ٹھیک ہے. تشہد پڑھنا کیا ہے, یہ واجب ہے. تشہد کے بہت سارے الفاظ اور سیغے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں. ان میں سے مشہور تشہد کے سیغے ہیں, پتہ ہے کیا کہتے ہیں, سیدنا عمر کا تشہد, یعنی تشہد کے وہ سیغے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا عمر کو سکھائے. اچھا پھر کہتے ہیں تشہد علی, تشہد علی یعنی تشہد کے وہ سیغے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سکھائے. اس طرح کہتے ہیں تشہد عائشہ, یہ تشہد کے وہ سیغے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سکھائے. پھر کہتے ہیں تشہد ابن عباس, تشہد کے وہ سیغے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو سکھائے. پھر کہتے ہیں تشہد جابر, تشہد کے وہ سیغے وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کو سکھائے. پھر تشہد ابن زبیر, تشہد ابن زبیر, ٹھیک ہے نا. یہ تشہد کے وہ سیغے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو سکھائے. اور پھر کہتے ہیں تشہد عبداللہ بن مسعود, تشہد کے وہ سیغے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو سکھلائے. ان میں سے کوئی ایک آپ تشہد کا سیغہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اولا میں, کہتے ہیں اخیرہ میں, تو تشہد پڑھنا ادا ہو جائے گا. اچھا لیکن ہمارے جو فقہاء احناف ہے نا, انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو عبداللہ بن مسعود کے تشہد کی روایت ہے یہ ہر لحاظ سے مضبوط ترین اور اسناد کے لحاظ سے سب سے مضبوط روایت ہے. اور فقہاء احناف نے نا عمومی طور پر اسے اختیار کیا ہے. ہمارے جو فقہاء احناف ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ایسی ہر عبادت میں ایسا عمل اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا ہو. اس سے کیا اس عمل کی مضبوطی اور استناد زیادہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ بن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھ کے پاس بٹھا کر تشہد کے الفاظ سکھائے. اچھا اس میں زکوٰۃ وغیرہ ڈالی تو اس میں نہیں ڈالا گیا, ٹھیک ہے. صدقہ یا زکوٰۃ مسجد کے اوپر صدقہ یا زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, ٹھیک ہے. یہ مسجد میں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو حرام کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو اس میں اتنا حصہ ڈال دیں, ٹھیک ہے. پیچھے جو کہتے ہیں مدرسے کا ہوتا ہے نا, آپ ان سے پوچھ لیا کریں صدقہ یا زکوٰۃ کی کوئی رقم ہو تو آپ انہیں بتا دیے کہ وہ مدرسے میں ڈال دی گا, ٹھیک ہے. ہم مسجد کے مصارف جو صدقہ زکوٰۃ ہوتا ہے مسجد میں نہیں لگتا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. صدقہ یا زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتا, بلکہ کسی ایسی جگہ نہیں لگتا جہاں پر مستحق, کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا. زکوٰۃ اور صدقہ کو مال کی میل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم میل نہیں, ہم عطیات اللہ کا گھر سمجھ کر ہم نے کیا کریں, اس کی خدمت کرنی ہے. اللہ نے جو دیا کیونکہ دیا وہ سب کچھ اللہ نے ہے نا, اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر پر ویسے ہی لگا دینا, اللہ اجر دیں گے, ٹھیک ہے. زکوٰۃ یا کیا کہتے ہیں صدقات وغیرہ اور مدرسہ کی مدد میں دیں گے. ہم یہ علیحدہ علیحدہ رکھے ہوں, ٹھیک ہے. ہم یہ دونوں پیسے مکس نہیں کرتے, ٹھیک ہے. علیحدہ علیحدہ اپنے مال میں استعمال ہم کوشش کرتے ہیں احتیاط, کیونکہ شرعاً ایسے ہی ہے. زکوٰۃ یا صدقات ہم مسجد کی مد میں بالکل استعمال نہیں کرتے, کیونکہ شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بھی تھوڑی سی احتیاط کریں, کیونکہ جہاں کہیں بھی جائے نا صدقہ زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے, ٹھیک ہے. اور مسجد میں دینے ہو تو ویسے آپ دے دیا کریں. زکوٰۃ کی رقم اگر کسی نے مسجد میں دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس لیے جب کبھی سجدہ کرے صدقہ کا یا زکوٰۃ کا ارادہ ہو تو پوچھ لیا کریں. مسجد کی تعمیر میں, مسجد کی تعمیر میں چٹائیاں بچھانی ہے, مسجد میں پانی لگوانا ہے, اس میں زکوٰۃ اور صدقہ
نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کیا گیا ہے. ہر کسی کو پکڑایا نہیں، بلکہ عمومی طور پر آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش کی ہے کہ جو مانگنے وغیرہ والا ہے آپ نے ویسے دے دیا کریں. آپ نے ویسے دیکھیں اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے نہیں منع کرتے، لیکن زکوٰۃ عبادت ہے، میرے ذمہ ہے. اگر میں نے غلط دے دی میری زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو جو ہماری فرضی زکوٰۃ ہے نا، ٹھیک ہے، یا واجب ہے، وہ انہیں نہیں دیا کریں. کیونکہ اکثر آپ کو ہوتا ہے مانگنے والے پروفیشنل ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے ان کو ویسے دے دیا کریں. 5 کی توفیق ہے، 10 کی توفیق ہے، 1000 کی توفیق اس لیے انہیں ویسے دے دیا کریں. لیکن اصل تو یہ پتہ ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ان کی حوصلہ شکنی مختلف گروپوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مسجد میں اگر کوئی شوٹ آتا ہے، ویسے بازار میں گھروں میں دروازہ کھٹکھٹا کر مانگنے شروع ہو جاتا ہے. باقاعدہ گروپ کے گروپ آ جاتے ہیں. کوشش ہی کیا کریں کہ جو زکوٰۃ یا صدقات ہے وہ انہیں نہ دیں. ویسے ان کی مدد چلے آپ اللہ کے نام پر مانگ لیں کچھ نہ کچھ. اس بارے میں احتیاط کیا کریں. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ یا فطرانہ یا صدقہ یہ مسجد میں نہیں دینا، نہ مسجد کی تعمیر میں دینا ہے، نہ مسجد کی صفحے بچھانے کے لیے دینا ہے، حتیٰ کہ مولوی صاحب کو یہ تنخواہ کی مد میں بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس بارے میں احتیاط کرنی ہے. اور کسی ایسی جگہ، کسی ایسے ادارے کو بھی نہیں دینا جہاں کوئی مشکوک ہو. مشکوک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کام نہیں ہونا، مطلب ہے کہ شرعی لحاظ سے وہ مستحق ہے. یعنی یہ مطلب ہوتا ہے شرعی لحاظ سے مستحق ہے، کیونکہ شرعی وہ ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی ایسا کام جو شریعت میں ہو آپ اس کا مسئلہ پوچھ لیں، اس کے مطابق دیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہمیں بتا رہا تھا ہمارے فقہاء احناف نے تشہد کے وہ صیغے اختیار کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو سکھلائے. وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ یاد کریں، یہ تشہد کے یا تحیات کے صیغے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد عبداللہ بن مسعود. چلیں آج آپ کو ایک مسئلہ بھی ہم سے بتا دیتے ہیں. مسئلہ یہ نا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جن کی ہو گئی ہیں اللہ نے بہت خوش رکھے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں نا، انہیں نکاح کے موقع پر مولوی صاحب لائن حاضر کر دیتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو لائن حاضر یا کوکا میں تو بھی رواج ہے، لیکن یہ رواج ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن بندہ جمعہ کے دن بیٹھا ہے، جمعہ کی نماز میں پڑھی، جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھیں ایمان میں آنے کے لیے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. کہ بندہ نماز میں کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اس کی مسلمان میں کوئی شک رہ گیا بھائی؟ کوئی شک نہیں رہا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے کیا کہتے ہیں؟ ویسے میرا تو خیال میں مجلس میں نہیں سننا چاہیے. بیچارہ کیا کہتا ہے، خوشی خوشی آتا ہے، جب لوگ خوشی خوشی آتا ہے مولوی صاحب کو دیکھتا ہے تو ویسے کیا کہتے ہیں، تو اس کے ارمانوں پر اوس پڑ جاتی ہے. مولوی صاحب